بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے میں انشاءاللہ العزیز کلاس 10 درخشہ حصہ دوم کا سبق نمبر 1 شروع کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے اخیر تک مکمل کتاب پوری کریں گے اور کلاس 10th کی مکمل اردو کی تیاری کرائیں گے۔ بس آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلیے کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلا سبق ہے سبق نمبر 1 حمد۔ جہاں جہاں سے کوشچن بن سکتا ہے، سوالات آ سکتے ہیں، ہم اس کو انڈر لائن کر دیں گے۔ آپ اس کو کاپی پر نوٹ کر لیجئے گا اور اس کو ریویژن کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا کر لیے تو۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حمد۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کے تعریف کے ہیں۔ یہ کوشچن ہے اور آتا ہے کہ حمد کے معنی کیا ہے، حمد کے لغوی معنی کیا ہے، تو کہیں گے حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے، اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خانہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خالق کائنات ہے، خدا خالق کائنات ہے۔ یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ دنیا کائنات کا مالک کون ہے، تو خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، خدا خالق کائنات ہے، خدا دنیا کو بنانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت چلتی ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہیں، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، حمد میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو حمد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر پوچھ لے کہ نعت میں کیا کیا جاتا ہے، تو نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ اور آگے ہے قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ یعنی اچھے اوصاف جو ان کے ہوں گے، اچھائی ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد رائٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو حمد خدا عز و جل ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ جناب شبنم کمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق صوبہ بہار سے ہے۔ شبنم کمالی کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ تو صوبہ بہار سے ان کا تعلق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ صوبہ بہار سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ تخلص اس چیز کو کہتے ہیں
جو شاعر اپنے نام کے آخر میں اپنے نام کے بدلے میں لگاتا ہے، جیسے غالب کو شعر کہتا ہے تو آخر میں لگا دیتا ہے غالب، تو غالب کیا ہے؟ تخلص ہو گیا، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا جو بہار میں ہے، ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ضیاء عقیدت اور فردوس عقیدت ہے، اور یہ کتاب کا نام آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو ذہن میں بات رہے گی۔ ان میں انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت ہے، فردوس عقیدت ہے اور صحبائے عقیدت ہے۔ اس کا نام یاد رکھیے گا پورا، یہ آتا ہے۔ چلیے، اور یہ بہت مشہور بھی ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی ہی کی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور زیادہ تر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چلیے، اب ان کے جو حمد ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حمد خدائے عز و جل، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلا لائن جو ہے، فرسٹ لائن، ایگزامنر پوچھ لیتا ہے کہ یہ جو اس کی تشریح کیجئے۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ تو اس کی تشریح کیا کریے کیسے؟ کاپی پہ لکھیے، خالق دو جہاں ہے تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے شاعر کے بارے میں لکھیے گا کہ یہ حمد خدائے عز و جل جو ہے یہ شبنم کمالی نے لکھا ہے، اور یہ پوکھریرا گاؤں کے رہنے والے تھے، ریاست بہار سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ آپ کی ذات پاک پوری کائنات میں یکتا اور منفرد ہے۔ آپ کی ذات پاک عالی اور بے مثال ہے، کائنات کے اندر آپ کے مقابلے کو کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی تشریح اس طریقے سے کر دیجیے گا اور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پورا لکھا ہوا ہے، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس طریقے سے آپ پورا پڑھ لیجئے گا مکمل۔ اور اس کے نیچے معنی دیے ہوئے ہیں۔ حمد کے معنی ہے خدا کی تعریف کے، عز و جل کے معنی ہے عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال کے معنی ہے مرتبے والا، عظمت والا، خالق معنی پیدا کرنے والا، نظم انتظام، یکتا اکیلا اور لا شریک، ثنا تعریف، محال ناممکن، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نوا خاموش۔ چلیے، اس طریقے سے اب اس کے سوالات و جوابات کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات، چھوٹے سے چھوٹا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے اور اس کو لکھ دیجیے شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہوگا شبنم کمالی پوکھریرا گاؤں ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔
اور اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 میں ہوا۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالی حل کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ چلیے اب مختصر ترین سوالات یعنی ہلکا 5 ورڈ میں لکھیے گا، 5 جملوں میں لکھیے گا، اس کو 5 سینٹنس میں اس کو لکھیے گا۔ تو یہ مختصر ترین سوالات ہوں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ اس کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے لکھیے گا کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، اور کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہے اردو ادب کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام لوگ جو اپنی شاعری کی شروعات کرتے ہیں وہ حمد ہی سے کرتے ہیں، تاکہ اس میں اللہ رب العزت برکت دے، اور اس کو متبرک سمجھا جاتا ہے شاعروں کے درمیان۔ اور اسی میں سے ایک شبنم کمالی بھی ہے جنہوں نے حمد خدا عز و جل لکھے ہیں۔ ہو گیا 5 جملہ۔ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد اللہ رب العزت کے لیے لکھی جاتی ہے، ان کی تعریف لکھی جاتی ہے، ان کی مدح سرائی کی جاتی، اور منقبت میں اولیاء اللہ، بزرگان دین کے لیے منقبت کہے جاتے ہیں، اور قصیدے خاص لوگوں کے اوصاف حمیدہ اور عام خاص تمام لوگوں کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو بھی انسان ہے دنیا میں، اس کے اوصاف حمیدہ کو قصیدے کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ تو ان کے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کے نام یہ ہیں: انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور فردوس عقیدت۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے اور یہ عام فرق ہے۔ چلیے طویل سوالات کرتے ہیں، جو کہ لمبے لکھنا ہوگا، کم سے کم تو ایک صفحہ لکھیے گا۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کی تشریح کیسے کیجیے گا؟ جو ہم نے آپ کو بتا دیا وہی کر دیجیے گا۔ آپ اس وقت لکھ لیے ہوں گے، نہیں لکھے ہیں تو ویڈیو کے پیچھے جا کر کے اس کو لکھ لیجیے۔ چلیے آگے ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا، اور اردو شاعری میں شبنم تخلص رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صوبہ بہار کے مردم خیز بستی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی سے تھا۔ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو نعت گوئی کو اعتبار بخشا ہے، ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ نعت گوئی اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس کے لیے دل و دماغ کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، یعنی فن نعت گوئی سے واقفیت کے علاوہ ایک اہم عنصر لازمی ہے۔ یعنی جب شاعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے تبھی وہ نعت کے اشعار کہتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوگا تبھی نعت گوئی کامیاب ہوگی۔ الغرض نعت گوئی اور عشق رسول دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں تک شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات کی بات ہے تو ان کی مذہبی منظومات خصوصیت نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں جو 2-3 کا میں نے نام بتایا ہے، انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت وغیرہ وغیرہ ہم ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شامل نصاب حمد خدا عز و جل کے عنوان سے شبنم کمالی کی شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے، اور ان کا زیادہ تر وقت دعوت و تبلیغ میں گزرا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ چلیے حمد کا خلاصہ لکھنے کے لیے آخری میں انہوں نے کہا ہے
تو حمد کا خلاصہ اس طریقے سے لکھے گا کہ زیر نصاب حمد خدا عز و جل شبنم کمالی کی بے حد خوبصورت اور بہترین حمد ہے۔ حمد کے اشعار کو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس حمد کو عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھا ہے اور خدا وحدہ لا شریک کے دربار میں بے پناہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ خدا کی ذات اتنی عظیم ترین ذات ہے جو انسانی تعریف و توصیف سے ماورا ہے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات کی تعریف و توصیف الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود مومن بندہ اپنی بساط بھر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حتی الامکان خدا کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک نظام حیات بنا رکھا ہے جس کے ذریعہ اہل علم و دانش اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو بھی ناکافی ہوگا۔ اگر کسی معمولی بندے پر خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری کوشچن ہے، لائبریری جا کر کسی 4 شاعروں کے حمدیہ اشعار کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ وہ آپ کی مرضی جا کر کے لکھیے یا نہیں لکھیے۔ چلیے، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔